बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अच्छा दोस्तों, सॉरी, ज़्यादा जज्बाती हो गया। असल में बारिश इतनी हुई है ना, इस कदर खुशी हुई है ना कि सालों का नहाया हुआ आज मैं नहा रहा हूँ। जैसे इतने यार कसम से सड़कें टूटी पड़ी हैं, मैं क्या बताऊँ कि पाकिस्तानी हीरोइन नहीं चलती थी यूं यूं करके, ऐसे चलना पड़ रहा है सड़कों के ऊपर। अबे यार कहीं से भी खड्डे आ जाते हैं, पीछे से गाड़ियां आ रही हैं, वो देख रही है बंदा पैदल चल रहा है तो छींटे मार रहे हैं, चल मेरा भाई नहा दे। अबे नहा रहा हूँ ऑलरेडी टेकिंग बात, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं भिगो दे। खैर मामला ये नहीं है, खाली असल में कुछ सियासी पहलू उजागर हुए हैं, तो उसके ऊपर मैंने कहा कि ज़रा मैं भी अपनी बकबक कर लूँ, तो आप लोग सुनिएगा, गौर से तहम्मुल से सुनिएगा। तो अजीज़ान मोहतरम, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने? कितनी अजीब सी बात है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन जो है उसमें कंजूसी का मुजाहरा ना कीजिएगा। कोई बात गलत लगी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर समझाइएगा, जैसे आप लोग हमेशा समझाते हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले तो वज़ीर आला सिंध से स्टार्ट करते हैं। वज़ीर आला सिंध के ऊपर इस वक्त जो शिकंजा बड़ा कसा हुआ हो रहा है, उनके जो साथी हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, और उनके ऊपर भी जो है वो काफ़ी एलिगेशंस वगैरह हैं जो कि पता नहीं कानूनी तौर पे उनका कोई क्या कहते हैं कि सबूत के मिलेगा कि नहीं। सुनने में आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब को टास्क मिला है कि आप जो है वो वज़ीर आला सिंध के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई कीजिए। तो अब देखते हैं कि क्या ये मुमकिन होगा कि नहीं होगा कि वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, क्या होता है क्या चीज़, क्योंकि सिंध के अंदर कोई डेवलपमेंट्स वगैरह नज़र नहीं आ रही। शायद इस वजह से जो है वो उनको ये टास्क दिया गया था, जो मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर हमें हो सकता है कि कोई कानूनी कार्रवाई होती नज़र आए, अरेस्ट होते हुए नज़र आए, ऐसा कुछ मामला होता हुआ दिखाई दे। लेकिन आगे भी चलते हैं। ज़रा आप लोगों ने थंबनेल देखी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग थंबनेल है, ज़रा गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अर्ज़ किया है कि जो क्या इत्तेहाद होने जा रहा है, तमाम इख्तिलाफ़ात दूर होने जा रहे हैं, ऐसी कुछ जो है वो हवाएं चल रही हैं। तो जो माहौल इस वक्त चल रहा है, क्योंकि सियासी ये जो डेवलपमेंट्स हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा एक अलग ही किस्म की डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं। मकसद ये कि लग रहा है कि अचानक से जो है वो जो एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो इस वक्त इत्तेहाद हुआ है हुकूमत सियासी पार्टियों का, तो वो लग रहा है कि अब तब्दीली जो है वो होने वाली है। ठीक है, इमरान खान के हवाले से तो इस वक्त ये कि बहुत ही एक अलग किस्म का मामला चल रहा है, पता नहीं इमरान खान का क्या होगा। लेकिन अंदर जो उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो शुरू से मुझे इख्तिलाफात हैं कि आपस में एक दूसरे को नंगा किया जा रहा है। अभी सनम जावेद के बारे में उल्टी सीधी बातें आ रही हैं, वल्लाह आलम उसमें क्या सदाकत है। मैं क्योंकि एक वो लेडी हैं तो उनके ऊपर मैं उंगली नहीं उठाऊंगा, क्योंकि ऐसे कितने केसेस आए हैं और मैंने किसी के ऊपर कभी कोई बात नहीं की, तो मुझे शर्म आ रही है इसके ऊपर बात करते हुए। ठीक है, लेकिन ये कैसी सियासत है पीटीआई की कि एक दूसरे को वो तेरी यूं तेरी मुँह चल रहा है। मतलब एक आपस में जिस कौम में पार्टी में जमात में इत्तेहाद नहीं है, वो मुल्क को क्या लेके चलेगी, वो दुनिया के साथ क्या इत्तेहाद करेगी, ये सवाल जहन में उठते हैं। क्या ये ऐसा, मुझे ऐसा, क्योंकि एक आपको चीज़ बताता हूँ जो शायद अभी तक किसी ने आपको नहीं बताई हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि ऐसा लग रहा है कि इमरान खान माइनस इमरान खान वाला जो है ना, वो अचानक से उठ के सामने आएगा मामला। ये बात याद रखिएगा, आज मेरे अल्फाज जो है नोटिस कर लें। माइनस इमरान खान वाला ये लोग करेंगे कुछ ड्रामा, पार्टी के अपने ही लोग, और ये या तो अलग जमात बनाएंगे या तो पीटीआई जो है वो उसमें से इमरान खान हटा के ये अपना कुछ सेटअप करने के चक्कर में। क्योंकि अचानक से एक साहब हैं, वो उठते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया। कभी कहते हैं कि वो फलानी लड़की जो है वो इमरान खान के साथ यूँ कर रही थी। यार अस्तगफिरुल्लाह, ये कुछ मतलब ये इससे सियासत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, पहले तो ये बताइए। अच्छा, कुछ ये भी पता चला है कि कुछ ख़वातीन हैं जो कि पीटीआई से उनका ताल्लुक़ है, और उनके हस्बैंड का कहा जा रहा है कि उनको बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट के और ख़ास तौर पे आर्मी के ख़िलाफ़ जो है वो ट्वीट्स करने और सोशल मीडिया पे जो है वो कैंपेन चलाने का जो है उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। इसमें कितनी सदाकत है, क्या ये, क्योंकि ज़ाहिर है कि मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी जर्नलिस्ट बैठे हुए, जितने भी यूट्यूबर्स बैठे हुए, न्यूट्रल को मुझे एक दो के अलावा कोई नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि ये साफ नज़र आ रहा है कि इमरान खान के जो सपोर्ट में यूट्यूबर्स हैं, ये जर्नलिस्ट हैं, ये तज्ज़ियाकार हैं, वो डायरेक्ट जो है वो इदारों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ठीक है,
اور جو ان کے اگینسٹ ہیں وہ ڈائریکٹ ان کے اوپر اٹیک کریں. تو یہ چیز نیوٹرل جو ہے نا یہ ادارے مجھے نظر نہیں آ رہے, مطلب صحافت جو ہے وہ نیوٹرل نظر نہیں آ رہی ہے یہاں پر. تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ سب بہت جلدی پاکستان چھوڑ کے بھاگیں گے, اور باہر سے بیٹھ کے جیسے دیگر حضرات باہر سے بیٹھ کے کیمپین چلا رہے ہیں تو وہ یہاں پر لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ معاملات ہوں گے. اچھا, اب متحدہ قومی موومنٹ کی طرف ذرا رخ کرتے ہیں اور مہاجر قومی موومنٹ کی طرف. الطاف حسین صاحب کا جو ہے وہ بیانات دیکھ رہا ہوں میں ایم کیو ایم جو پاکستان ہے اس کے حوالے سے ان کے بیانات دیکھ رہا ہوں, حقیقی کے بیانات دیکھ رہا ہوں. سب جو ہے مل کے مجھے لگ رہا ہے کہ سارے بہت جلدی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں گے. مے بھی پاسبل ہم لوگوں کو بہت بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملے کہ جو پہلے مطلب ایم کیو ایم تھی وہ تو ایک ہوگی, یہ مطلب ایم کیو ایم پاکستان لندن ہو سکتا ہے یہ دونوں ایک ہو جائیں. اور پھر ایک چیز اور لگ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ کا جو ہے وہ ان کے ساتھ الائنس کوئی ہو جائے. تو یہ اگر ہو گیا تو سمجھ لیجیے کہ بہت بڑی جو ہے وہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوگی, اور اس سے اثرات اس کے ثمرات بڑے زبردست قسم کے ہوں گے کہ سب لوگ جو ہے مطلب ایک سمجھتے کہ شاید جو ہے وہ بہت ایک اچھے لیول پہ دوبارہ سے کام ہو جائے. کیونکہ دیکھیں پارٹیوں کا خالی جو ہے آپس میں ضم ہونا جو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایکچولی یہ ہے کہ ان کو وہ فنڈنگز ملیں جو گورنمنٹ جو ہے وہ دیتی ہے, وہاں کے جو بھی حکومت میں پارٹی ہوتی ہے اس کو رولر پارٹی جو ہوتی ہے اس کو وہ دے فنڈ اور اس کو کام دے, بھائی یہ کام آپ نے کرنا ہے, پھر دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اس میں پورے اتریں گے یا نہیں. یہ بہت ایک الگ قسم کی بات ہے. اچھا, ایسا بھی سننے میں آیا, مجھے کسی نے مجھ سے سوال کیا تو میں اس کا جواب دوں گا. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں یہ بات کی ہے, حالانکہ یہ ٹاپک نہیں ہے میرا, کہ درود و سلام اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 24 گھنٹے درود و سلام بھیجیں تو بندہ نہائے گا, دھوئے گا کب, کھائے گا پیے گا کب, شادی کب کرے گا, وہ سب چیزیں. تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, اور اس میں یہ بھی انہوں نے سوال کیا کہ کیا گناہ پاک ہو جاتے ہیں, گناہ دھل جاتے ہیں. تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی ایسا مبارک اسم ہے کہ جو مطلب سمجھ لے کہ اگر خلوص نیت سے جو ہے پڑھا جائے اور ان کو درود جو ہے وہ خلوص نیت سے ان کی آل اولاد پہ دیا جائے اور ان پہ دیا جائے تو اس سے جو ہے کہ بندہ, اب یہ نہیں کہ وہ میں نے نیت کی کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے, اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد پڑھا اور اس کے بعد جو ہے وہ گناہ کرنے لگ گئے. تو ایسے منافقین کے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا, ٹھیک ہے نا. اور 24 گھنٹے کوئی نہیں پڑھ سکتا اس بات پہ. تو آپ نے جو سوال کیا اس کا میں جواب دے رہا ہوں, ایسا پاسبل نہیں ہے, کیونکہ 24 گھنٹے محاورتاً کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. 24 گھنٹے سے مراد یہ ہے کہ آپ سارا دن سارے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں. اب باتھ روم میں تو آپ نہیں پڑھ سکتے, ظاہر ہے کہ مقدس چیزیں وہاں پر جو ہے وہ آپ نہائیں دھوئیں, غسل کریں, یا واشو میں حاجت ہے رفع حاجت وہ کرا کے آپ باہر آتے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے آپ اٹھتے بیٹھتے کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اور شکر اللہ کا ادا کرتے جائیے. اس کے بعد پھر آپ جب فارغ ہوں وہ کریں, ٹھیک ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا میں نے بس وہ, تو یہ چیز نہیں ہے میرے بھائی. آپ نے جو سوال کیا ہے مجھے نہیں پتا کس تناظر میں ایسا, یہ کسی عالم سے پوچھے تو زیادہ بہتر ہوگا. میرے خیال میں تو ایسے ہی ہے کہ 24 گھنٹے تو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا. یہ صرف میرے خیال میں اگر ہم اپنے زندگی کے مطلب پورے دن کے یہ 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے کے اندر سے بھی ہم اگر 6 گھنٹے بھی یا سارا دن بھی اگر ہم پڑھتے رہیں اٹھتے بیٹھتے تو اسی کی اتنی فضیلت ہو جائے گی. ہمارے گھر میں برکتیں تو ہوں گی, ہو سکتا ہے, لیکن ہم خود بھی اس نیت سے چلیں کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے, ہم نے کوئی جو غیبت نہیں کرنی, چغلی نہیں کرنی, کسی کے مال کو ضبط نہیں کرنا, کوئی گناہ ہی نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر تو ہمارا درود و سلام قبول ہوگا. ورنہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو کیا کہتے ہیں ناپاکی میں نماز پڑھی جائے یا جلدی جلدی میں نماز پڑھی جائے تو فرشتے جو ہے لپیٹ کے جو ہے نماز آپ کے منہ پہ مار دیتے ہیں, کیونکہ وہ نہیں چاہیے انہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ سوچیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز آپ کی یہ قبول نہیں کر رہا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محبوب ترین بندے ہیں کہ مطلب ان سے زیادہ کوئی محبوب ہی نہیں ہے کہ پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ میں نے محمد میں نے کائنات بنائی تیرے لیے ہے, ٹھیک ہے. آپ بتائیے کہ پھر اس کو آپ دل سے درود و سلام نہیں بھیج رہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے میری نظر میں. بہرحال یہ کہ اپنا اٹھتے بیٹھتے آپ انہیں ایک دفعہ بھی اگر دل سے پڑھ لیا تو وہ بھی بہت ہے, ٹھیک ہے. اور بس یہ کہ اپنے اعمال صحیح رکھیے گا, یہ نہیں ہے کہ درود پڑھ لیا گناہ بخش گئے, چلو بھائی میں نے تو کر لیا اب جا کے گناہ کرتا ہوں میں, تو یہ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. تو بس یہ بہت ساری چیزیں ہیں گناہوں کی. اب اس کی بھی تفصیلوں میں جاؤں تو میرے خیال میں 1.5 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی یا شاید جو ہے مجھے لائیو کرنا پڑ جائے,
ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں بھائی. تو پھر آتا ہوں ویڈیو کا اختتام ادھر کرتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ اور مہاجر قومی موومنٹ، متحدہ دونوں، اندر باہر دونوں، تو یہ تینوں پارٹیز کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی بہت مضبوط قسم کا الائنس بننے والا ہے. اور کیونکہ کچھ سیاسی ہلچل ہو رہی ہے بہت بڑی وزارتوں میں جو ہے وہ ادلا بدلی، یعنی کہ ادلا بدلی سے مراد یہ نہیں کہ کوئی غلط وے میں نہیں کہہ رہا ہوں، مقصد یہ کہ وزارتیں ادھر ادھر کسی کے ہاتھ میں آنے کی. ہو سکتا ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی کے بارے میں جو چل رہا ہے، جیسے مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے چل رہا ہے، تو اگر ان کے اوپر واقعی میں شکنجہ کس لیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ عہدے سے فارغ کر دیا جاتا ہے، تو پھر ایسی سچویشن میں جماعت اسلامی اور متحدہ جو ہے وہ یہ دو نام ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یا پھر مہاجر قومی موومنٹ. تو اس میں بھی اگر دیکھیں تو ابھی آفاق احمد صاحب کے شاید اتنے کارکنان نہیں ہیں کہ وہ پورے اس کو وہ کر سکیں، یا شاید آج تک وہ کھل کے سامنے نہیں آئے، ٹھیک ہے. تو وہ چیز ہے. اور سیکنڈ چیز یہ، کیونکہ ہم نے آفاق احمد صاحب کے کسی جو جیسے متحدہ کہتے ہیں نا، کبھی وہ آ جاتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب آ جاتے ہیں، کبھی عزیز آبادی صاحب آ جاتے ہیں، کبھی جو فاروق ستار صاحب آ جاتے ہیں، کبھی کامران ٹیسوری صاحب آ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، خالد مقبول صدیقی آ جاتے ہیں، کبھی الطاف حسین صاحب خود آ جاتے ہیں. اس طریقے سے مقصد یہ مختلف تینوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو آفاق احمد صاحب کے جتنے بھی بیانات آتے ہیں تو ان کے الگ ہی آتے ہیں، ان کے کوئی پارٹی کے کسی اور عہدیدار کے جو ہے وہ نہیں بیانات ہم نے آج تک سنے، تو یا شاید میری نظر سے نہیں گزرے. تو اس سچویشن میں میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ میں پاکستان کے حوالے جو ہے وہ یہ وزارتیں کر دی جائیں، اور مے بھی پاسبل کہ یہ تینوں مجھے لگ رہا ہے ان فیوچر آپس میں بہت ایک پرفیکٹ الائنس بننے والا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ حالات تھوڑے بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. بہرحال اگر نہیں ہوئے تو پھر ہم تنقید کریں گے، کیونکہ ہمیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں تو چاہیے نا، ہمیں تو امیدیں لگی ہوئی ہیں. اب جو امید پہ پورا نہیں اترے گا تو ہم اس کو بتائیں گے سر یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. اور جو اچھا ہوگا تو وہ بھی ہم بتائیں گے. جیسے مراد علی شاہ صاحب کی اچھائی ہم نے بیان کی، ان کی خرابیاں بھی ہم نے بیان کی، ٹھیک ہے نا. تو بالکل پازیٹیو رہیں. اور سب سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل لیڈرز جتنے بھی ہیں، یا حکومت ہے یا اپوزیشن ہے، ان کا عزت احترام کیجیے. آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے، ماں بہن تک نہیں جایا کریں پلیز، ٹھیک ہے. گالم گلوچ نہیں کریں، تہاڈی بھੈਣ دی تہاڈی ماں دی، یہ سب چیزیں سن رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں یار کانوں سے خون نکل رہا ہے کہ یار ہم پاکستانی مسلمان ہیں، کہاں کے مسلمان ہیں یار ہم لوگ. نہیں کریں یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے. فی الحال میری بات اگر سمجھ میں آئی ہے تو لائک کر کے شیئر کر دیجیے گا، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کے اور پہ کلک کیجیے گا. اللہ حافظ.